السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردان چیل عزت دار ماں اور محب ابو فیصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی واقف ہے اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہے، لیکن دیش کے باہر کی خبر آپ لوگوں کو سناؤں گا جو کہ 2 دن ہو گئے اور آپ لوگ بڑے چنتت ہے، بڑے فکر مند ہے، اور جو سن رہے ہیں آپ لوگ، چاہے گودی میڈیا سے ہو یا یہ تو خیر ان کی رگ رگ میں بسے ہوئی ایک گندگی، متر پینا، ٹٹی کھانا اور مسلمانوں کے خلاف بولنا، یہ ہے ان کے پاس۔ خیر انہوں جتنا بھی بول لے اس سے فرق ہم کو بالکل پڑنے والا نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کی غلط فہمی دور کر دوں میں۔ جس طریقے سے یہ لوگ کو نہ تو ہماری کوئی چیز پسند آتی ہے، نہ ہماری کوئی جیت پسند آتی ہے، اس میں کوئی نہ واہوائی کرتے وہ لوگ، نہ سچائی بتاتے یہ لوگ واہوائی کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم کوئی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ ہم ایک ہی چیز چاہتے ہیں کہ ایک جہتی بنی رہے اور امن و امان ساری دنیا میں قائم رہے، لیکن ان کی سوچ بھی برعکس ہے۔ یہ لوگ ہر وہ چیز غلط سوچتے ہیں، غلط خیالات رکھتے ہیں، غلط اندازے ہیں ان کے، تو یہ تو خیر عادت سے مجبور ہے، نہ ان کو سدھار سکتے، نہ ان کو روک سکتے، نہ ان کو ٹوک سکتے، نہ ان کو بول سکتے۔ ان کو خیر جو کرنا ہے وہ کرنے دو، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی ہمیشہ اچھا سوچیں گے، ساری دنیا کے لیے اچھا سوچیں گے اور ساری دنیا کے لیے دعاگاہ ہو جائیں گے، اور ساری دنیا میں رہنے والی عوام کے لیے ہم دعائیں دیں گے اور ان کی بہتری کے لیے ہر ممکن کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ سے رجوع ہو کر دعائیں بھی کریں گے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، جس طریقے سے جو افواہ گرم تھی کہ اس نے غزہ پہ پھر حملہ کر دیا، اسرائیل نے اتنے جانے گئی، یہ گئی، وہ پرانے جتنے بھی آپ جو ویڈیوز جو دیکھ رہے ہیں اس کو ایڈٹ کر کے دوبارہ سے کچھ بدماش لوگوں کی بدماشی نے یہ ظاہر کر دیا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں، اب اس کی کوئی اوقات نہیں ہے حملہ کرنے کی، اس کی کوئی نہ طاقت ہے، نہ اس کا کوئی وجود ہے۔ اگرچہ یہ غلطی یہ کرے گا تو اتنی اس کو مار پڑنے والی ہے، اس کو خود اندازہ ہے وہ چیز کا، تو اسی لیے وہ کبھی یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ رہی بات جو ویڈیوز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ تقریباً 2.5 مہینے 2 مہینے پہلے کے ہیں، 2 سے 2.5 مہینے پہلے کے ہے۔ وہ جب وہ ٹائم پہ کیا تھا اس نے، اسی کو دوبارہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا، لیکن یہ سراسر غلط ہے اور یہ وہ ابھی کا راسو نہیں ہے۔ ہاں البتہ اپنے ایران، یمن اور لبنان اور ہمو بولے تو سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ، وہ لوگ اس کے اوپر چڑھائی پھر کر دیے۔ حالانکہ امریکہ نے دنیا کی کوشش کی بیچ بچاؤ کی، اور حالانکہ امریکہ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تم کو جو چیز تم لوگ جو شرطیں رکھے ہیں وہ سارے شرطیں مانے بھی جائیں گے اور اس کو منایا بھی جائے گا، لیکن آپ لوگ صبر سے کام لو۔ لیکن وہ بھی چٹے کے باتوں کا کوئی بھروسہ نہیں، کیونکہ وہ بھی ایک ایسا چٹا ہے، ایسا دھوکے باز ہے جو ہم اس کی بات پہ نہ یقین کر سکتے نہ اعتبار کر سکتے۔ بہرحال یہ بولنے کے باوجود بھی ایران نے برابر مارا تھا، اور مارنے کے لیے جو استعمال کیا اس نے، رشیا اور کوریا کے جو میزائلز تھے اس کے پاس، اس کی بہت ڈیمانڈ تھی کوریا کی کہ وہ تم استعمال کرو، اسی کے اندر ٹھکائی کر دی اس نے، اور اس کا ساتھ دیا ترکی نے۔ جس طریقے سے ترکی کے لڑاکوں نے جو کام کیا وہ قابل تعریف ہے، اور یہاں تک کہ وہ لوگ پیدل بھی گھس چکے ہیں۔ ابھی آدھے غزہ پہ، آدھے سے زیادہ غزہ پہ اب اس وقت ایران کا قبضہ ہے، یمن کا قبضہ ہے، ہمو کا قبضہ ہے، اور یہ لوگ ان کی یہ تک اوقات نہیں ہے یہ بول سکے
کہ ہموں کو بھی کیوں لا رہے. پہلے تو اس کو روکا جا رہا تھا اور چیتاونی دی جا رہی تھی, دھمکیاں دی جا رہی تھی, ہم ایسا کر دیں گے, ہم ویسا کر دیں گے, ہم بمباری کر دیں گے, اس کا خمیازہ ایران کو بھگتنا پڑے گا. کسی کو بھگتنا نہیں پڑتا. اب انہوں خود پچھتا رہے, انہوں گھٹنوں کے بل آ چکے ہیں. اب ان کا کام ہے خالی بڑے بڑے باتیں کرنا, یہ ہے ان کا کام. لیکن اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ان کی تو برابر چٹائی چل رہی ہے, برابر چڑھائی چل رہی ہے, اور ان کو چٹائی کے ویسا استعمال کیا جا رہا ہے. یہ کام پہلے ہی سے ہوتا اگرچہ, تو ان کی کبھی اوقات نہیں تھی, ان کی کبھی حیثیت نہیں تھی, نہ کبھی یہ کر سکتے تھے. لیکن ان کے اوپر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رکھا تھا, یہ ہونا تھا. ان کو یہ چیزیں سارے دکھائے گئے, اور ان کی اوقات بھی ان کو معلوم ہو گئی بھی صحیح معنوں میں کہ ان کی حیثیت کیا ہے, ان کی اوقات کیا ہے. ان کو پتہ چلا ان کی طاقت کا. ان کے پاس بہت تکبر تھا, بہت غرور تھا, یہ بہت نشے میں چور تھے, اور یہ لوگ یہی سوچتے تھے کہ ان کے اوپر کوئی آنکھ بھی نہیں دکھائے گا. لیکن جب ان کو خود کو جوتے پڑنے لگ گئے تو ان کی عقل ٹھکانے پہ آ چکی ہے, اور یہ گھٹنوں کے بل آ چکے ہیں. اب ان کو کوئی چیز نہیں سنبھال سک رہی, نہیں وہ کر سک رہی. اب انہوں برداشت نہیں کر رہے, برداشت کے باہر ہو چکے ہیں یہ لوگ. بہرحال میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, آپ لوگ جو پریشان حال تھے, آپ لوگ جو فکر مند تھے, اور جو بڑھ چڑھ کر جو میسیجیں کر رہے تھے کہ غزہ پہ پھر حملہ ہو گیا, یعنی میرے بھائیوں غزہ پہ حملہ نہیں ہوا. غزہ میں تو ہماری ایران کی, لبنان کی, ترکی کے کمانڈرز پیدل گھس رہے ہیں. اب ان کو کوئی روکنے والا تک نہیں. جہاں تک اسرائیل کے توپے وغیرہ تھے اس کے اوپر پہلے جیسا کرے تھے یہ لوگ 8-10 دن پہلے, جو توپوں پہ اتر کر جو خاکسار بنائے تھے, یعنی جلا کے راکھ کر دیے تھے, ویسا تباہی مچائے ہیں یہ لوگ. یہ کون؟ ایران, ترکی, یمن, ہمو یہ لوگ صحیح لگ رہے ہیں اس کو, جس کا آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے, آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. ویسے دورائے پہ ٹھہرا ہوا ہے یہ, اور اس کا ساتھ اب امریکہ بھی نہیں دے رہا, نہ کوئی یورپ کنٹری دے رہی. ہر کوئی سے بزن آ چکے ہیں, کیونکہ وہ لوگوں کو یہ چیز کا بھی اندازہ ہے اگرچہ انہوں کوئی بھی ایسی حرکت کرے تو ان کو اتنی مار پڑنے والی ہے, ان کو کوئی بچا نہیں سکتا. یہ چیز ان کو پتہ ہے. بہرحال میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.